خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی تاریخ کا پہلا خفیہ حملہ اور اس کے ساتھ ساتھ نکسیر کا ہومیوپیتھک علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن اشرف ایک یہودی سردار تھا۔ وہ بنیادی طور پہ ایک تاجر اور شاعر تھا۔ اس کی شاعری مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی اور گستاخانہ باتوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد خوف سے مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا تھا اور وہاں قریش کو انتقام لینے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پیغام کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا، اور جب کعب بن اشرف کی اسلام دشمنی حد سے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتمے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ سے پوچھا، کون مجھے اس سے نجات دلائے گا؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا، میں اس کو قتل کروں گا۔ اور پھر محمد بن مسلمہ انصاری نے ابو نائلہ اور چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کعب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا ہم اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مکہ میں آپ کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت ابو نائلہ کو کعب کے پاس مکہ بھیجا گیا۔ انہوں نے کعب سے ملاقات کی اور حضور کی شان کے خلاف کچھ الفاظ استعمال کیے، جس کو سن کر کعب خوش ہو گیا۔ پھر ابو نائلہ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے معاشی مشکل میں ہیں، میں تمہارے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں، مگر تم کو اس کو راز میں رکھنا ہوگا۔ کعب راضی ہو گیا اور ابو عبداللہ نے کہا، مجھے غلے کی ضرورت ہے اور کچھ میرے ہم خیال لوگوں کو بھی۔ اگر تم ہم کو غلہ بیچ دو تو ہم تم کو نفع بھی ادا کریں گے اور رہن میں اپنے ہتھیار بھی دیں گے۔ کعب لالچ میں آ گیا اور راضی ہو گیا۔ ابو نائلہ یہ معاملہ طے کر کے واپس مدینہ آ گئے اور تمام بات اپنے ساتھیوں کو بتا دی۔ ساتھیوں نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے مدینہ سے باہر تک آئے اور ان کی کامیابی کی دعا کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کیا۔ پھر یہ جانثار چند دن کا سفر اختیار کر کے رات کے وقت کعب کے گھر پہنچ گئے۔ کعب نے مطمئن ہونے کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھر میں بلا لیا اور نائلہ نے اور پھر اچانک اس کا سر پکڑ کر اس پر اپنی تلوار سے وار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو کہا، مارو، اللہ کے اس دشمن کو مارو، اور پھر وہ سب نے کعب پر حملہ کر دیا۔ ابو نائلہ نے اس کے پیٹ میں اس زور سے تلوار ماری کہ وہ کمر سے پار ہو گئی۔ کعب نے اس زور سے چیخ ماری کہ تمام گھروں میں خطرے کے الاؤ روشن ہو گئے۔ یہ دیکھ کر یہ لوگ وہاں سے تیزی سے بھاگے اور ایک مخصوص جگہ پر پہنچ گئے، مگر حارث بن اویس پیچھے رہ گئے جو زخمی تھے۔ پھر جب وہ بھی پہنچ گئے تو یہ لوگ ان کو لاد کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب کے قتل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان لوگوں کو دعائیں دیں اور حارث بن اویس کے زخموں پر اپنا لعاب لگایا، جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی اور وہ جلد صحت یاب ہو گئے۔
یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا پہلا چھاپہ مار حملہ تھا، جس کو ہم ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے مکہ میں قریش کے سرداروں کو خوفزدہ کر دیا اور مدینہ میں مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند۔ اب ہم بات کریں گے نکسیر کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ فاسفورس 30 میں، ویلیفولیم 30 میں، ان دونوں ادویات میں سے 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ جلد صحتیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔